نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں کل میں عرض کر رہا تھا۔ ویسے تو اگر تفصیلاً سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی جائے تو ایک ایک آیت پر کئی دن لگ سکتے، لیکن چونکہ اختصار مقصود ہے اس لیے مختصراً انشاءاللہ العزیز جب ہم تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جو پہلی 3 آیات میں نے عرض کیا تھا وہ کل میں نے بیان کر دی تھی۔ جو درمیان والی آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی اس میں ہے اور بندے کی دعا بھی ہے، وہ آج میں نے پڑھی، اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں 3 ان کے اندر بھی بندے کی دعا کا ہی ذکر ہے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ عبادات 3 قسم کی ہیں، قولی، بدنی اور اسی طرح مالی۔ یہ تینوں قسم کی عبادات اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں، اللہ ہی ان عبادات کے لائق ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات اس لائق نہیں کہ ہم اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں۔ اسی بات کا ہم ذکر نماز کے اندر بھی کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام تر قولی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں اور میری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، اور میری تمام تر مالی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں۔ تو نماز کے اندر بھی ہم یہ اقرار کر رہے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد دینے کے لائق بھی ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس لیے ہمیں ہر مشکل میں اپنے رب کی ذات کو پکارنا چاہیے۔ وہی اللہ ہے جو ہر وقت ہر بندے کی پکار کو سننے والا اور اس کو قبول کرنے والا ہے۔ جہاں کوئی نہیں پہنچتا وہاں اللہ کی ذات پہنچتی ہے، جہاں کوئی نہیں سنتا اللہ کی ذات سنتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی ہی عبادت کریں اور اسی سے ہی مدد مانگیں۔ اس کا دوسری طرح ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ تو فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا دکھا ہم کو سیدھے راستے پر، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ تو اہدنا کا معنی چلانا بھی ہے، دکھانا بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں پھر قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ الذین انعم اللہ علیہم، کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 قسم کے وہ افراد ہیں، اللہ کے نبی اور صدیقین اور شہداء اور اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام۔ یہ اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔
مغضوب علیہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں علم رکھتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، جیسے کہ یہود تھے یا نصرانی تھے یا بعض مشرکین بھی تھے، جیسے کہ ابو جہل سے پوچھا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا جھوٹے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ہیں تو سچے، لیکن ہم اس کی نبوت کے قائل نہیں ہوں گے، ان کی نبوت کا اقرار نہیں کریں گے، اور ان کی جو صداقت کے بارے میں ہم گواہی نہیں دیں گے کہ یہ سچے ہیں۔ تو اس نے جاننے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لایا۔ اس طرح یہودی بھی جانتے تھے، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ایسے رکھتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تو مغضوب علیہ وہ لوگ کہلائے جو جاننے کے باوجود جو ایمان نہ لائے، اور ضالین وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ کہلائے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں علم ہی نہیں، جو جانتے ہی نہیں تھے، جیسے کہ بعض جاہل مشرک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں جانتے ہی نہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بعض لوگ تو یقینی طور پر جان رہے تھے کہ آپ سچے نبی، پھر ایمان نہیں لائے، تو ان کو فرمایا گیا کہ یہ مغضوب علیہ ہیں جو جاننے کے باوجود ایمان نہ لائے۔ اور ضال گمراہ وہ لوگ جو آپ کے نبوت کے بارے میں علم ہی نہ رکھتے تھے۔ تو ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو ضال ہیں یا مغضوب علیہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان گمراہوں کے راستے سے بھی محفوظ فرمائے اور مغضوب علیہ لوگوں کے راستے سے بھی محفوظ فرمائے۔ آخر میں آمین کہا جاتا ہے، یہ اور کہنا سنت ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ آمین کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، بعد میں بندے کی دعائیں ہیں، اور دعاؤں کے بعد پھر آمین کہا جاتا ہے کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے ہی جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما کر اپنے پیارے نبی کی سچی اتباع کرنے کی اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔